قیام متصل بالرکوع کیا ہے اور نماز میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم مومنین کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ نماز کے بہت سارے واجبات ہیں، کچھ ایسے واجبات ہیں کہ جو رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس واجب کو انسان بھول کر بھی چھوڑ دے تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور اسے اپنی نماز کو دوبارہ انجام دینا ہوتا ہے، اور اگر کافی عرصہ گزر چکا ہے تو ان تمام نمازوں کی دوبارہ قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو قیام متصل بالرکوع چونکہ ارکان میں سے ہے، نماز کے رکن کی حیثیت رکھتا ہے، تو لہذا اس کی اہمیت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قیام متصل بالرکوع کا کیا مطلب ہے؟ تو قیام متصل بالرکوع کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو وہ قیام سے آپ رکوع میں جائیں، اور اس کا فقط ایک ہی مورد پیش آتا ہے کہ جب انسان بھول کے رکوع کو بھول جائے اور رکوع سے بھول کے وہ سجدے کی طرف جانے لگے اور مکمل طور پہ جھک گیا وہ سجدے میں جانے کے لیے، اور اسے یاد آیا کہ ابھی میں نے رکوع نہیں کیا، تو اب یہ جب انسان کھڑا ہوگا تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی کھڑا ہوا بس تھوڑا سا اوپر ہو کے رکوع کی حالت میں وہ سیٹ ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ جو اس نے رکوع کیا ہے، اس رکوع سے پہلے قیام نہیں ہے، بلکہ رکوع سے پہلے اس کی جھکنے کی حالت ہے، اور اس جھکنے کی حالت سے وہ رکوع میں آ گیا ہے، تو اس طرح سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل سیدھا کھڑا ہو، اور سیدھا کھڑا ہو کے پھر وہ رکوع کی حالت میں جائے۔ تو یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو اس پورے رکن کے متعلق انسان کو پیش آتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ انسان جب بھول جائے تو یہ مسئلہ اس کو پیش آ جاتا ہے۔ کس چیز کو بھول جائے؟ رکوع کرنا بھول جائے اور ایسے ہی نیچے جھک جائے، تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہو۔ اب ایک اور قیام ہے کہ جو رکوع کے بعد کیا جاتا ہے، رکوع جب انسان مکمل کرتا ہے اور پھر دوبارہ سیدھا کھڑے ہوتا ہے اور سامع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، تو یہ جو رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے مکمل سکون کی حالت میں، یہ بھی واجب ہے، لیکن اس کو رکن نہیں کہتے، اس کو رکن بھی نہیں کہتے، اس کو قیام متصل بالرکوع فقی ٹرم میں اور فقی اصطلاح میں نہیں کہتے۔ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھی قیام متصل بالرکوع کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا قیام جو رکوع کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اب رکوع کے ساتھ جو قیام ملا ہوا ہے وہ پہلے والا بھی ہو سکتا ہے اور رکوع کے بعد والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک فقی اصطلاح ہے، فقی ٹرم ہے، تو یہ فقط اس قیام کے لیے بولی جاتی ہے جو رکوع سے پہلے والا قیام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کو بہترین تعبیر میں آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کچھ کتابوں میں لکھا بھی جا رہا ہے، وہاں پہ اس کا نام چینج کر کے ایک نئی اصطلاح لکھی جا رہی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے قیام قبل الرکوع۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قیام قبل الرکوع یا قیام قبل الرکوع، تو یہ انتہائی دقیق تعبیر ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو اس میں یہ غلطی نہیں ہوتی کہ انسان یہ سمجھ لے کہ شاید یہ اس قیام کی بات ہو رہی ہے جو رکوع کے بعد ہوتا ہے، بلکہ یہ رکوع سے پہلے والا قیام ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں کہ بعض افراد سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ الحمد اور سورہ کو مکمل کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے رکیں، ایک لحظے کے لیے رکیں تو آپ قیام متصل بالرکوع کریں گے۔ نہیں، ایسی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان ہوتا ہی قیام کی حالت میں ہے۔ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے الحمد اور سورہ پڑھتا ہے، تو یہی اس کا قیام ہوتا ہے، اور اسی قیام سے جب وہ رکوع میں جا رہا ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ قیام متصل بالرکوع ہو چکا ہے اس کا۔ اب دوبارہ سے اس کو الگ سے کھڑے ہونے کی یا باقاعدہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ باقاعدہ ایک توقف کرے، تھوڑا سا ایک وقفہ لے، تھوڑا سا ایک سپیس لے، اور یہ سوچے کہ ابھی جو میں ایک لحظہ یا ایک سیکنڈ کے لیے رک رہا ہوں یہ اس قیام کے لیے رک رہا ہوں کہ جو قیام رکوع سے پہلے والا ہوتا ہے۔ نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا قیام متصل بالرکوع کا مسئلہ فقط اسی وقت انسان کو پیش آتا ہے کہ جب انسان رکوع کرنا بھول جائے اور نیچے چلا جائے، تو یہ ایک ہی مسئلہ ہے اس کا جب یہ انسان کو پیش آتا ہے، وگرنہ عام حالات میں انسان قیام متصل بالرکوع کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی کوئی صورت پیش نہیں آتی کہ انسان اس رکن کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو۔